اب ہمارے پاس سب سے پہلا جو ٹول ہے فوٹوشاپ میں وہ میرے پاس جو ہے وہ سلیکشن ٹول ہے. آپ جیسے اس پہ لے کے آئیں گے ماؤس تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کون سے والا ٹول ہے. تو یہ میرے پاس مارکیو ٹول ہے, یہ میرے پاس اسی طرح سے لیکسو ٹول ہے, یہ میرے پاس کوئک سلیکشن ٹول ہے, کراپ ٹول ہے اور کلر پکر ٹول ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈراپر اس کو ادھر آئی ڈراپر کہتے ہیں, کورل ڈرا میں اس کو کلر پکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پھر برش ہے, یہ اسپورٹ اور ہیلنگ برش ہے. کورل ڈرا اور اس میں یہ فرق کیا ہے؟ کورل ڈرا اور اس میں یہ فرق ہے کہ کورل ڈرا میں بھی آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اس میں بھی آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں. کورل ڈرا میں جو ہے وہ کام ہوتا ہے ویکٹرز پہ, اور اس میں ہوتا ہے دو طرح کے آپ کے جو ہیں وہ امیجز ہوتے ہیں, ایک ریسٹر ہوتے ہیں اور ویکٹر ہوتے ہیں. ویکٹر جو ہیں وہ ایکس وائی زی کے اکارڈنگ ہوتے ہیں اور لیسٹر جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں پکسل کے حساب سے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہم نے جو بھی چیز کرے پکسل میں کریں, لیکن اس میں بھی ویکٹر بن جاتے ہیں, ایشو نہیں ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پرنٹنگ کے لیے زیادہ عام روٹین میں کورل یوز ہوتا ہے, لیکن جب آپ ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو سافٹ ویئر کا ڈیزائن جو ہے پہلے اس میں ڈیزائن ہوتا ہے, مینس کہ یہ ایڈوانس بھی ہے اور یہ کچھ چیزوں کے لیے اسپیسیفائی ہے. میں نے آپ کو کہا مدر آف گرافکس ہے, آپ جو مرضی کام کریں اینڈ آپ کو فنشنگ ٹچ جو ہے وہ فوٹو شاپ میں دینا پڑتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس یہ جو ہے کلون اسٹمپ ٹول ہے, یہ ہمارے پاس سارے ہسٹری برش ٹول ہے, پھر ہمارے پاس جو ہے ریزر ٹول ہے. اس طرح یہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں, ان کا 1 بائی 1 میں آپ کو ڈیلی یوز بتاؤں گا. 2 سے 3 ٹول ہم ڈیلی کریں گے تاکہ آپ لوگ اس کو ایزی سے لرن کر سکو. یہ موو ٹول ہے. موو ٹول بیسیکلی میرے پاس موومنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی بھی موومنٹ کروانا چاہ رہا ہوں تو میں موو ٹول جو ہے وہ یوز کروں گا, تو اس سے وہ موومنٹ ہو جائے گی. پیج کی موومنٹ ہے آبجیکٹ, اس کی جو فائل کی ایکسٹینشن ہے اس کو ہم پی ایس ڈی کہتے ہیں, پی ایس ڈی. ٹھیک ہے, پی ایس ڈی جو ہے جب اس فائل کو سیو کریں گے فوٹو شاپ کی فائل کو تو اس کو ہم پی ایس ڈی کہتے ہیں. اور ہم روٹین میں ہم جب سافٹ ویئر اس میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں پی ایس ڈی پیج. اچھا, اب اس کو ایکسٹرا ہم لے کے چلتے ہیں, تو اس کو زوم کے لیے کنٹرول پلس ہے آپ کے پاس, یہ آپ کو فائل کو زوم کرے گا. کنٹرول مائنس سے آپ کی فائل جو ہے وہ زوم آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کنٹرول پلس سے زوم ان ہوگا اور کنٹرول مائنس سے آپ کی فائل کیا ہو جائے گی, زوم آؤٹ. یہ ماؤس سے بھی ہو جاتا ہے بالکل, کنٹرول پریس کر کے آپ ساتھ جو ہے وہ ماؤس سے کریں گے تو یہ آپ نے سیٹنگز خود کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, ابھی صرف اتنا ہم کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہے, تو میں اس کے پاس آپ کو جو ابھی کروا رہا ہوں صرف موو ٹول. ٹھیک ہے, موو ٹول پہ آئے آپ. موو ٹول سے آپ کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ اس کو موو کروا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں میں نے ہر کام جو ہے وہ لیئر بائی لیئر کیا, ہر لیئر دوسری لیئر سے سیپریٹ ہے. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب میں اس کو موو کروا رہا ہوں تو یہ دیکھیں صرف وہی لیئر موو ہو رہی ہے, باقی جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ موو نہیں ہو رہا. تو موو جو ہے یہ آپ کے پاس بیسیکلی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں نے یہ جو لوگو ہے تو اس کو میں جدھر بھی اس کو میں فٹ کرنا چاہوں گا, یہ ساتھ دیکھیں یہ آپ کو انچیز میں دے رہا ہے جو بھی وہ آپ کو ویو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے یہ میرے پاس اب موو ٹول کی پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آٹو سلیکٹ کی جو پراپرٹی ہے یہ اس لیے ہے کہ میں جس بھی لیئر پہ کلک کروں وہ آٹو سلیکٹ ہو جائے, فوری سلیکٹ ہو جائے. سمپل اگر میں کسی اور لیئر پہ اگر میں کلک کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس لیئر کو مجھے پکڑ کے اب سلیکشن کرنی پڑے گی. لیکن جب میں آٹو سلیکٹ کرتا ہوں, یہ دیکھیں اب میں نے سلیکشن اس لیئر کی ہوئی. یہ میرے پاس جو لیئر ہے یہ دیکھیں, یہ میرے پاس لیئر جو تھی وہ ڈسپیئر ہوگی, میں اس کو دوبارہ سے پہ لے کے آتا ہوں تو اس کو جو ہے میں یہاں سے موو کرواتا ہوں. لیکن اب میں دوسری لیئرز کو موو نہیں کروا سکتا, یہ دیکھیں. لیکن اگر میں آٹو سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ ایفیشینٹ ٹول ہے, یہ آپ کے پاس ایفیشینٹ آپشن ہے, تو یہ اب جس پہ بھی میں کلک کروں گا یہ اسی کو جو ہے وہ موو کروا دے گی, آٹو موو کروا دے گی. ٹھیک ہے, آٹو سلیکٹ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد لیئرز ہے. اب میں نے لیئرز کو آٹو سلیکٹ کرنا ہے یا گروپس کو, تو جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت ساری لیئرز کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں. ابھی اس میں گروپ نہیں بنایا کیونکہ اس میں ضرورت نہیں پڑی تھی, تو وہ گروپ پھر ہم پورا گروپ سلیکٹ کر کے اس کو موو کروا سکتے ہیں. تو میں اس کو لیئر پہ لے کے آ رہا ہوں کیونکہ ہم لیئر پہ کام کریں. پھر میرے پاس اگلی آپشن ہے شو ٹرانسفارم کنٹرول. ٹرانسفارم کہتے ہیں آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹ ہے اس کو آپ موو کروا لیں. آپ اس کو کیپیٹل مطلب اس کا سائز بڑھا لیں, سائز کم کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے وہ روٹیٹ کر لیں. تو یہ سارا اب یہ دیکھیں, یہ میں نے جو ہے لکھا ہوا ہے سبسکرائب اپلائی اوکے ٹو آل. یہ اچھا یہ بار بار آپشنز آ رہے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہوگا سر ادھر بھی یلو آئیکن ہے. بیسیکلی یہ پہلے جو فوٹو شاپ انسٹال تھا
اس کے ساتھ میں نے فونٹ انسٹال کیے ہوئے تھے. ہم اپنی مرضی کے فونٹ جب ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں انسٹال کر لیتے ہیں. پھر اس سسٹم کی ونڈو دوبارہ کی گئی اور وہ ونڈو میں فونٹ انسٹال ہوتے ہیں, اس لیے یہ جو فونٹ ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس لیے بار بار وہ ایررز آ رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے جیسے اس پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس ایکس ایکسیز وائی ایکسیز اور اس میں آ گیا میرے پاس, اور ہائٹ اور وڈتھ اس کی میرے پاس شو ہوگی, اور پھر جو ہے یہاں سے میرے پاس یس کا آپشن ہے یا نو کا آپشن ہے. تو ابھی میں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے سمپل شفٹ پریس کرنا ہے, ماؤس کلک سے آپ اس کی جو ہے وہ آپ یہاں سے پکڑ کے اگر بڑا کریں گے ایک سائڈ سے تو اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پکسلز خراب نہیں ہوں گے اور آپ کی جو ہے وہ ٹیکسٹ یا آپ کی پکچر بلر نہیں ہوگی اور وہ ایک سمپل پراپر فارم میں جائے گی, اس کی جو ہے وہ شیپ خراب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ آ گیا. اب اسی طرح میں دوبارہ سے جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں, اس سے نیچے والی لیئر کو میں جناب اس کو یس کر دیا میں نے. اب میں اس سے نیچے والی لیئر جو ہے یہ والا باکس ہے, ریکٹینگل باکس ہے, اب اس کو بھی ظاہری بات ہم بڑا کریں گے تو اس کو بھی جو ہے وہ میں یہاں سے شفٹ اور کلک ماؤس کلک سے جو ہے میں اس کے سائز کو انکریز کر دیتا ہوں تاکہ اس کو جو ہے میں یوز کر. اب یہاں سے جو ہے وہ میں ایرو کیز جو ہے ہمارے پاس اس کی کی بورڈ کی, ان کی مدد سے بھی میں اپنے جو ہے اس کو موو کروا سکتا ہوں. میں اپنے پاس جو بھی میرے پاس لیئر ہے 2 لیئرز کو بھی سلیکٹ کروا کے موو کروا سکتا ہوں, 2 سے زیادہ لیئرز کو بھی میں سلیکشن کر کے موو کروا سکتا ہوں. یہ پتا کیسے چلے گا کہ یہ ورڈ کی لیئر ہے اور یہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم صرف اسی پہ ہیں نا, موو سلیکشن ٹول پہ ہیں, اس کے بعد میں آپ کو کرواتا ہوں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے کچھ ٹائپ کرنا ہے, کچھ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے ٹائپنگ کا ہی کرواؤں گا, موو ٹول اور ٹائپ ٹول. اس کو ہم نے کہا ہے ٹائپ ٹول ٹی, اگر آپ اس کی جو ہے ہاریزونٹل ٹائپ بھی ہوگا, اس کا ورٹیکل ٹائپ بھی ہوگا. تو اس طرح سے میں ہاریزونٹل کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے یہاں سے جو ہے نئی لیئر لی, کنٹرول شفٹ این بھی نئی لیئر کے لیے. ٹھیک ہے, نئی لیئر لی. اب جیسے میں نے نئی لیئر جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی میں نے آن کر لیا, وہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب جیسے میں نے ٹیکسٹ آن کیا, یہاں سے جو ہے وہ میں اپنا کوئی بھی فونٹ جو میں کہہ رہا ہوں انسٹالڈ ہے میرے پاس, یہ انسٹال ہم بعد میں بھی کر لیتے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ونڈو کے فونٹ انسٹال ہیں. تو یہاں سے میں کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے میں اس کو دیکھتا ہوں, میں نے ریکٹینگولر کرنا ہے, بولڈ کرنا ہے. پھر یہاں سے جو ہے وہ میں اس کا سائز سیٹ کر لیتا ہوں, جو بھی میں سائز کو دینا چاہ رہا ہوں 80, 60, 40. اور یہاں سے میں جو ہے وہ کلر سلیکشن کر لیتا ہوں, جو بھی میں کلر دینا چاہ رہا ہوں. کلر 2 طرح سے سلیکٹ ہوتے ہیں اس کے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ ویب کلرز ہیں. اور پھر آپ کر لیں کلر لائبریریز, تو یہ میرے پاس کلر لائبریری, ایک کلر کے اتنے شیڈ ہیں 1 2 3 4 5 6 7, ہر کلر کے 7 شیڈز ہیں. یہ ویب کلر کیا ہوتا ہے؟ ویب کلر جو ویب کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ پرنٹنگ کے لیے جو ہے ان کو یوز نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ کلر ہے, یہ کلر ہے, میں اس کو سلیکٹ کیا. پکر سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پکر آ گیا, وہی ادھر سے پکر سے آنا ہے تو ادھر آ جانا ہے. ویب میں ختم کرتا ہوں, وہ سمپل میرے پاس آ گیا, کلر وہی ہے. یہ اچھا, اس میں جو کلرز آتے ہیں وہ ہیگزا ڈیسیمل میں آتے ہیں. ہیگزا ڈیسیمل میں ہر کلر کا ایک نمبر ہے. یہ دیکھیں یہ نمبر بن رہا ہے 9D2A47. جس طرح ہمارے پاس ڈیسیمل سسٹم ہے, اس طرح ہیگزا ڈیسیمل ایک نمبر سسٹم ہے. اگر مجھے یہ نمبر یاد ہوگا نا, یہ نمبر میں اپنے پاس سیو کر لوں گا جب میں کام کروں گا, تو پھر میں اسی نمبر کو بار بار کاپی پیسٹ ادھر کروں گا, تو میرے پاس ہمیشہ یہی کلر سلیکٹ ہوگا. تیار ہو گیا. اب یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا اور نمبر بھی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے اوکے کیا. تو جیسے میں نے اوکے کیا, اب میں اس میں ٹائپ کرتا ہوں. تو اس سے میں اپنے چینل کا جو ہے وہ نام ٹائپ کرتا ہوں, ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے. اب یہ دیکھیں یہ اس وجہ سے ادھر آ رہا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ سینٹر لائن کیا ہوا, تو یہ سینٹر میں آ رہا ہے. یہ لیفٹ لائن ہے اور یہ رائٹ لائن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آپ اس کو, اب میں نے یہ جو ہے وہ ٹائپ کر لیا ہے. ٹائپ کرنے کے بعد اب میں اس کو اپنے اس پاس اسکرین میں سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ سلیکشن کر کے, یہ دیکھیں یہ لیئر سلیکٹ ہے آپ کے پاس, آپ اس کو جو ہے وہ انٹر کر کے نیچے لیں گے, انٹر سے آپ نیچے لیں. اب یہ دیکھیں, اب میں صرف آج آپ کو جو ہے وہ ٹیکسٹ ٹول پہ کام کروا رہا ہوں. موو ٹول اور ٹیکسٹ ٹول, 2 ٹول ہم کر رہے ہیں, دونوں سیم ٹائم میں. اب موو ٹول تو ہمارے ہر ٹول کے ساتھ یوز ہوگا, لیکن ٹیکسٹ ٹول ذرا آپ دھیان سے سمجھ لیں, کیونکہ اس میں یہ دیکھیں میرے پاس ٹیکسٹ آ گیا. اب مجھے یاد آیا وہ میں نے ٹیکسٹ لکھ لیا ہے, لیکن اب مجھے نا اس کا یہ والا فونٹ اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا فونٹ چینج کرنے کے لیے میں یہاں جاؤں گا, اسے سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کا فونٹ چینج کروں گا. تو یہاں سے کوئی بھی فونٹ اگر میرے پاس آئے گا تو یہ فونٹ جو ہے وہ میں
یوز کروں گا. ٹھیک ہے, چینج ہوگا. پہلا طریقہ تو یہ ہے, لیکن یہ کافی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لینتھی ہے, اور اس کو کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم بھی چاہیے, ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ کریکٹر جو ہے سمپل ونڈو میں گیا, میں نے کریکٹر کو ادھر ایڈ کروا لیا, کریکٹر. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کے شارٹ کٹ ہے. یہ میرا اب یہ پیراگراف اور کریکٹر یہاں سے میں اس کی سیٹنگ کر سکتا. اب یہ دیکھیں ہوگا کیسے, آپ پوچھ رہے تھے سلیکشن کیسے ہوگی, تو یہ سلیکٹ ٹول ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. سلیکشن کرنے کے بعد یہ خود ہی سلیکٹ ہو گئی. اب میں نے یہاں سے جو ہے اس کا جو ہے فونٹ میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں فونٹ چینج ہو رہے ہیں, وہی فونٹ جو ادھر آپ کو نظر آ رہے تھے وہی فونٹ جو ہے وہ آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں. کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, پہلا کام یہ ہوا. پھر یہاں سے میرے پاس جو تھا وہ جو تھا ریگولر تھا, ٹیلک, تھوڑا سا آپ کو ٹیلک فارم میں آ جائے گا. بولڈ ہے, جیسا آپ فونٹ سلیکٹ کریں گے اسی سے ریلیونٹ وہ ادھر جو ہے اس کی باقی پراپرٹیز. اگر ایک آدھ ورڈ ہی خالی مطلب کہ سائز کے لا بولڈ میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ بس, پہلے یہ سارا کر لیں. اچھا, اس کے بعد آپ یہاں سے جو ہے اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں. یہ ہے 32 پوائنٹس. ٹھیک ہے, آپ اس کو جو ہے وہ 200 پوائنٹس بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں یہ بہت بڑا ہو. یس سر. اچھا, اب میں چاہ رہا ہوں اس کا سائز جو ہے وہ میری اتنی اسکرین کے حساب سے ایڈجسٹ ہو, تو میں کنٹرول اور مائنس سے جو ہے وہ زوم آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, میں نے شفٹ پریس کیا ماؤس سے جو ہے موو ٹول کو یوز کرتے ہوئے, تو یہ میں اس کو جو ہے اس طرح سے لے آیا اور یہ میرے پاس جو ہے دوبارہ سے سیٹ ہو گیا. اور اب میں اس کو کنٹرول پلس کرتا ہوں, یہاں سے میرے پاس یہ ویو دے رہا ہے کتنے پرسنٹیج ہے. تو اب میں اس کا سائز دیکھتا ہوں. ہاں جی, اب اس کا سائز کتنا ہے 59.7 پوائنٹس کچھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جو ہے اگلی چیز, اب ان دونوں میں جو ہے بائی این کے ڈیلائٹ سائنسز اور بائی این کے سائنسز میں جو ہے وہ میں دینا چاہ رہا ہوں مارجن. صحیح ہو گیا, مطلب وہ لائن کا آپس میں اسپیسنگ, لائن اسپیسنگ جو ہے وہ میں کم کر رہا ہوں یا زیادہ کر رہا ہوں. یہ لائن اسپیسنگ ہے نا, آپ اس لائن اسپیسنگ کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ صحیح ہو گیا, لائن اسپیسنگ کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح میرے پاس یہ جو لکھے ہوئے ڈیلائٹ سائنسز یا بائی این کے, ان دو ورڈز کے درمیان میں اسپیسنگ دینا چاہ رہا ہوں. ان ہر یہ دیکھیں یہ ورڈز کے درمیان ورٹیکلی اسپیسنگ ہے اور لائن اسپیسنگ. اب میں اس کا سائز اور کم کر دیتا ہوں تاکہ وہ میری اسکرین پہ جو ہے وہ پورا. یہ دیکھیں آپ نے وہی جو ہے اپنے حساب سے, یہ سارا ٹیکسٹ ٹول پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم, اور کچھ نہیں کر رہے. ہم نے ایک ٹیکسٹ لکھا, اس ٹیکسٹ ٹول کو جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں. اب یہاں سے جو ہے وہ اب یہ آپ کے پاس یہ فونٹ اس طرح سے آپ یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور ایسے کریں گے تو یہ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو دوسرے طریقے سے جو ہے میرے پاس آپشن جو ہے میں اس کو پہلے یس کر دوں. اب یہاں سے بھی میں اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہوں, 200 کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے میرے پاس, میں دوبارہ سے اور اسی طرح سے اس کو ادھر اس طرح سے جو ہے وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں سے جو ہے وہ میں اس کو انکریز کروں گا, تو یہ اس سائڈ کو جو ہے 200% کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ مطلب یہ ڈیزائننگ پوری ایک ٹیکسٹ ڈیزائننگ کے لیے آپ کے پاس پورا ایک ہے. یہاں سے آپ کلر چینج کر لیں. کلر دو طرح سے ادھر بھی نظر آ رہے ہیں, یہ فوری گراؤنڈ ہے اور یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہاں سے آپ کلر پکر سے کلر پک بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں گے میرے پاس کلر چینج ہو گیا. اب پھر میں بیک گراؤنڈ چینج کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ والا ٹول کمپلیٹ کر لیں. میں بتاتا ہوں پہلے یہ ٹول میں کمپلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس فلکس بولڈ ہے, یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا. یہ میرے پاس آپشن ہے, یہ اٹیلک کی آپشن ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس جو ہے سارے کیپیٹلز میں آ گئے. یہ کیپیٹل اور پہلا کیپیٹل ہو جائے گا, باقی سارے یہ دیکھیں ہیں سارے کیپیٹل, لیکن پہلے والے اور دوسرے والے جو ہے وہ کریکٹر میں آپ ڈفرینس دیکھیں. پھر اس میں آپ پاور جو ہے وہ سپر اسکرپٹ اور سب اسکرپٹ پاور میں لکھنا چاہ رہے ہیں, کوئی کسی کے نیچے لائن لگانا چاہ رہے ہیں یا کسی کے آپ ٹیکسٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح یہ آپشن ہے آپ کے پاس, تو آپ ان کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری آپشن جو ہیں وہ آپ کو اسی کے لیے یوز ہوتی ہیں. کلیئر؟
اچھا میں اس میں سے کوئی آپشن نہیں لے رہا, میں سمپل ٹیکسٹ لکھوں گا. اب میرے پاس یہ ٹیکسٹ آ گیا تو میرے پاس کوشچن ہے کہ سر یہ آپ نے ٹیکسٹ تو دے دیا ہے, بیک گراؤنڈ, اب میں اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. اب ساروں کا کوشچن ہے سر ٹیکسٹ ٹول ہمیں سمجھ آ گیا, لیکن ٹیکسٹ ٹول پہ کام کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اس کی جو ہے اسپیسنگ وغیرہ میں نے کی تھی, میں اس کو آٹو کر رہا ہوں, اور آٹو کرنے کے بعد ایک وہ ورڈ کا بھی تھا, ایک ورڈ خالی بولڈ. جی میں وہ بھی بتاتا ہوں. تو ایک ورڈ باقی سارے بولڈ کرنے ہیں, تو سمپل آپ یہاں پہ جائیں اس کو, ٹھیک ہے. اس کے دو آپشن ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو سمپل یہاں سے بڑا کر لیں, بولڈ کر لیں, اسی پہ سمپل کام کریں. پہلا آپشن یہ ہے. سیکنڈلی آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو ختم کر دیں, یہ والا آپشن, آپ نے وہ ورڈ یہاں سے ختم کر دیا. اب میں یہاں نئی لیئر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. نئی لیئر میں میں دوبارہ سے ٹیکسٹ لیتا ہوں اور میں کنٹرول V کرتا ہوں, تو وہی جو ہے میرے پاس لیکن سائز اتنا ہی رہے بس, ٹھیک ہے نا, وہ گہرا ہو جائے, مطلب کہ باقی سارے کسی اور رنگ کے اور وہ گہرا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سائز اتنا ہی کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں ہم نے کیا کون سا اس میں, یہ دیکھیں یہ 30 پوائنٹس ہیں, تو میں اس کو بھی جا کے 30 پوائنٹس کر دیتا ہوں, سائز اتنا ہی رہے گا. یہ لیں, ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے موو کروا کے ان کے ساتھ لے جاتا ہوں. یا دو آپشن میں نے بتایا, پہلے والا جو بتایا آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ دوسرے والا جو بتایا اس سے بھی کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں ہی آپشن آپ کے سامنے آپ کو کرواتا ہوں. تو یہ جو ہے اس کو میں کوئی اور کلر دے دیتا ہوں, یہ میرے پاس کسی اور کلر میں آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کو میں اپنے حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہوں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اب جیسے جیسے فوٹو شاپ میرے ساتھ کرتے رہیں گے یہ ساری چیزیں ہماری نیکسٹ بھی سامنے آتی. اب میں چاہ رہا ہوں میں صرف اسی کا جو ہے وہ کلر چینج کروں, NK کا. تو میں NK کا کلر جو ہے وہ میں جیسے ہی چینج کر دوں, صحیح ہو گیا. اب یہ دونوں لیئرز کو میں جو ہے وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہوں اپنی. اب ان دونوں لیئرز کو میں گروپ بھی کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو گروپنگ بتائی تھی نا, تو یہاں سے میں ان کو گروپ کر دوں گا. اب یہ دیکھیں یہ گروپ ہو گیا. اب جب بھی میں اس پہ کوئی کام کروں گا تو یہ گروپنگ میں, اب یہ دونوں جب میں موو کروں گا اس کو تو یہ گروپنگ میں موو ہوگی. یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو کرواتا ہوں, یہاں سے میں اس کو جو ہے گروپ کر لیتا ہوں, تو یہ اب گروپنگ موو ہو رہی ہے. کلیئر ہوا, ٹھیک ہے. یہ میرا جو ہے وہ ٹیکسٹ ٹول ہے. اب میرے پاس اگلا کوشچن تھا کہ سر ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے. تو جب آپ لیئرز میں کام کرتے ہیں, آپ کا یہ گروپ ہو گیا, آپ لیئرز میں کام کرتے ہیں, آپ اسی بیک گراؤنڈ والی لیئر پہ آ جائیں, اس کا آپ نام بھی آپ بیک گراؤنڈ ہی رکھ دیں, ٹھیک ہے. آپ لیئرز کے نام بھی خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈبل کلک کریں گے تو وہ خود یہ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ میں یہاں سے نئی لیئر لی, یہ والی لیئر میں نے آف کر دی. پہلے والی لیئر میں نے یہ آئی جو آئیکن ہے یہاں سے میں لیئر کو آن یا آف کر سکتا ہوں. تو یہ میں نے آن آف کر دی. یہاں سے اب جو ہے وہ میں کوئی اور کلر جو بھی آپ بتائیں مجھے یس کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ جو ہے میں یہاں آیا اور میں نے آلٹ بیک اسپیس یا کنٹرول بیک اسپیس سے فوری گراؤنڈ کلر لگتا ہے, ٹھیک ہے. آلٹ بیک اسپیس سے جو ہے فوری گراؤنڈ لگتا ہے, اور آلٹ کنٹرول بیک اسپیس سے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ, اور آلٹ بیک اسپیس سے فوری گراؤنڈ کلر. تو یہ دیکھیں یہ آپ کا کلر چینج ہو گیا. اب یہ میرے پاس, اب میں اس کو جو ہے وہ انکریز کر رہا ہوں اس کا سائز. تو یہ میرے پاس جو ہے اچھی نہیں لگ رہی ہے, ڈیلائٹ سائنسز بائی NK لکھا ہوا جو ہے. اب یوٹیوب پہ جائیں اور یہ چینل سبسکرائب کریں, تو آپ کو جو ہے اس سے فردر ویڈیوز بھی آپ کو اس سے ریلیونٹ اور دوسرے سافٹ ویئر سے ریلیونٹ ملتی رہیں گی. اب میرے پاس یہ گروپ ہے, تو گروپنگ میں ہی میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اب میں پورے گروپ کا چینج کرنا چاہ رہا ہوں, میں سب کا پورے گروپ کا. تو یہاں سے جو ہے میں آپ کو جب لیئر اسٹائل سکھاؤں گا اور لیئر میک اپ سکھاؤں گا دین میں آپ کو کرواؤں گا. لیکن ابھی صرف میں اس پہ ڈبل کلک کر رہا ہوں, تو میں کلر اوور لے میں جا کے اس سارے کا سارا کلر جو ہے وہ میں اپنے یاد رکھیں. ڈیزائننگ میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اچھا ہو, ڈارک ہو, تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ لائٹ ہونا چاہیے. جب آپ کا ٹیکسٹ لائٹ ہے تو آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, ڈارک ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے میں بیک گراؤنڈ ڈارک ہی رہنے دوں, ٹیکسٹ کو میں تھوڑا سا لائٹ کر دوں. یہ دیکھیں جتنا آپ کا ٹیکسٹ لائٹ ہوگا اتنا وہ زیادہ آپ کو اچھا اور ایفیشینٹ وے میں آپ کو رزلٹ دے گا. تو میرے پاس ڈیلائٹ سائنسز, یہاں سے میں اس کو چوز کر سکتا ہوں, یہاں سے میں اس کو
چینج بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو ہے آئی تھنک سو کہ مجھے پیور وائٹ کر دینا چاہیے، تھوڑا سا اچھا بھی لگ رہا ہے. تو یہ میرے پاس آ گیا. اب مجھے یہ بھی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں لگ رہا، اس کے پیچھے میں کوئی پکچر لگانا چاہ رہا ہوں، تو وہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کرواؤں گا کہ اس کے پیچھے جو ہے پکچر کیسے آ سکتی ہے. تو یہ دیکھیں اب یہ پھر جو ہے وہ میرے پاس پرابلم آ گئی ہے کہ بیک گراؤنڈ وہ ہو گیا. تو میں اس کو جو ہے اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کلر اوور لے میں جا کے تو میں اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس جو ہے ڈارک سینسز ہے. اب میں نے یہ جو ڈی تھا یہ ان کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، تو ڈی والی جو لیئر ہے میں اس کو آف کر دیتا ہوں اور یہیں سے میں دوبارہ جا کے اس میں ٹیکسٹ میں ڈی جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں. اس طرح سے یہ سارے کا سارا ایک جیسا ہو گیا. تو اب یہ میرے پاس ایک پراپر ہم نے جو ہے ٹیکسٹ ٹول دیکھا آج، اور ہم نے جو ہے وہ سلیکشن ٹول دیکھا، اور آئی تھنک سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کو آپ جتنی پریکٹس کریں گے، یاد رکھیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اب آپ کو بیک گراؤنڈ میں کلر بھی لگانا آ گیا، ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں. سیو کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے آپ کریں گے جناب اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. پہلے تو میں اس کو سیو کرنا بتاؤں گا. سیو میں آپ جیسے اس کو سیو کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں جن میں آپ ان کو سیو کرتے ہیں. تو میں اس کو PSP میں سیو کروں گا. یہاں سے میں اس کا جو ہے وہ نام رکھ دوں گا. میرے پاس یہ جو ہے ہم ایسے سیو کریں گے موبائل میں بھی یہ چلے. تو ڈیلائٹ سائنسز بائی یعنی کہ یہ میرے پاس میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس سیو ہوگی. اب سیکنڈ کویشچن ہے سارے میں اس کو پکچر کی فارم میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو پکچر کے فارمیٹ ہوتے ہیں JPG، GIF اور PNG. تو جو ہے میں اب اس کو جو ہے سیو ایز کر کے تو میں اس کو جو ہے وہ JPG فارم میں کر دیتا ہوں. JPG میں جب میں سیو کروں گا تو یہ میرے پاس اس طرح سے یہ پوچھیں گے مطلب ریزولوشن وغیرہ اور میکسیمم کوالٹی سائز یہ سارا میں نے گیس کر دیا ہے. تو یہ میرے پاس یہ دیکھیں وہی جو پکچر ہم نے کریٹ کی تھی. اب آپ اس کو موبائل پہ اور فیس بک پہ جہاں بھی آپ کرنا چاہیں آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ والا لیکچر